السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اشراط الساعات میں خوش آمدید۔ اس سلسلہ میں ہم قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے قیامت کی 5 نشانیوں کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پارٹ 2 میں بھی 5 نشانیوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور اس طرح ٹوٹل 10 قیامت کی نشانیوں کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ جن صاحبان نے ان ویڈیو کو دیکھنا ہے تو ہم اس ڈسکرپشن کے نیچے ان کا لنک دے دیتے ہیں، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج مزید ہم 5 قیامت کی نشانیوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس طرح اس سلسلہ کے اندر الحمدللہ ہم 130 قیامت کی نشانیوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم 11 نمبر نشانی کی بات کرتے ہیں۔ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ علامات قیامت میں سے ایسے کذاب لوگوں کا ظہور بھی ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنی خرافات اور باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد 30 کے قریب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ زمانہ قدیم و جدید میں بہت سے مدعیان نبوت سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ کانے بڑے دجال، یعنی کہ اللہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، قیامت سے پہلے نبوت کے کچھ اور دعوے دار بھی سامنے آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کا نام مسیح دجال ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائیں اور وہ بتوں کی پوجا نہ کر لیں۔ میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج تک ان لوگوں کی بڑی تعداد ظاہر ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں یمن میں اسود انسی نے اسلام سے مرتد ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کا ارتداد عہد رسالت میں واقع ہونے والے سب سے پہلے ارتداد تھا۔ اس کے جنگجو ساتھیوں نے 3 یا 4 ماہ میں پیش قدمی کر کے یمن کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مخلص مسلمانوں کی طرف پیغام ارسال کیا کہ وہ اس جھوٹے دجال کو قتل کر دیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کی بیوی کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی تھی۔ اسود نے اس خاتون کے شوہر کو قتل کر کے زبردستی اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے قتل کے ساتھ ہی یمن میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یمن کے مسلمانوں نے یہ ساری رودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ بھیجی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات ہی وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا تھا۔ اس جھوٹے شخص کا زمانہ نبوت صرف 3 یا 4 ماہ پر محیط تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک طلیحہ بن خویل اسدی بھی تھا۔ مسلمانوں کی اس سے کئی لڑائیاں ہوئیں، بالآخر وہ صدقی دل سے مسلمان ہو گیا اور لشکر اسلامی میں شامل ہو گیا۔ انہی میں سے ایک مدعی نبوت مسلمہ کذاب بھی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس صرف رات کے اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا۔ مسلمہ نے اسلامی لشکر کا مقابلہ 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان متعدد خون ریز مارکے ہوئے۔
اور بالآخر شکست مسلمہ اور اس کے لشکر کا مقدر بنی۔ مسلمہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، حق کو فتح نصیب ہوئی اور توحید کا علم بلند ہوا۔ مدعیان نبوت میں ایک عورت سجاح بن حارث بھی تھی، اس کا تعلق عرب کے عیسائیوں سے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے اپنے قبیلے کے اور دیگر قبائل کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کی ہم نوا بن گئی۔ سجاح اپنے لشکر کے ساتھ ارد گرد کے قبائل سے لڑائیاں کرتی ہوئی مسلسل پیش قدمی کرتی رہی، حتیٰ کہ یمامہ پہنچ گئی۔ وہاں اس نے مسلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ جب مسلمہ واصل جہنم ہو گیا تو وہ واپس اپنی قوم بنو تغلب میں چلی آئی۔ پھر وہ مسلمان ہوگی اور اسلام پر خوب جمی رہی۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہوگی اور وہیں پر وفات پائی۔ اس کے بعد 5واں نمبر عہد تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار منظرام پر آئے، ان میں ایک نام مختار بن عبید ثقفی کا ہے۔ اس نے اعلان نبوت سے پہلے شیعہ مذہب کا لبادہ اوڑھا، اور جب شیعہ کی ایک بڑی تعداد اس کی پیروکار بن گئی تو اس نے کہا مجھ پر تو جبریل وحی لے کر نازل ہوتے ہیں علیہ السلام۔ اس کے بعد اس کے اور مسلم بن زبیر، انہی میں سے ایک دجال حارث بن سعید کذاب بھی ہے۔ یہ دمشق میں ایک عابد و زاہد شخص کی حیثیت سے معروف ہوا۔ پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی خبر خلیفہ عبد الملک بن مروان تک پہنچ گئی ہے تو وہ روپوش ہو گیا۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے اس کا کھوج لگا لیا اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حارث سے ملا اور اس پر ظاہر کیا کہ وہ بھی اس بار ایمان لا چکا ہے۔ حارث نے اپنے نوکروں چاکروں کی ہدایات جاری کر دی کہ یہ شخص جب بھی میرے پاس آنا چاہے اسے نہ روکا جائے۔ اس آدمی نے ساری صورتحال سے عبد الملک کو مطلع کر دیا۔ خلیفہ نے اس کی ہمراہی میں فوجی دستے روانہ کر دیے۔ انہوں نے حارث کو گرفتار کر کے خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا۔ عبد الملک نے بعض علماء فقہا کو ہدایات کی کہ وہ اسے سمجھائے کہ یہ اس کا شیطانی وہم تھا، وہ اپنے ان فاسد خیالات سے تائب ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ چنانچہ خلیفہ نے اسے قتل کر دیا۔ عصر حاضر میں 7 نمبر پر جو شخص آتا ہے وہ اس صدی میں ہندوستان میں ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تم 80 برس تک اس دنیا میں زندہ رہو گے۔ لوگوں کی ایک خاصی تعداد اس کے پیروکار بن گئے، مگر علماء حق نے ان کا تعاقب کیا، اس کے خود ساختہ دلائل کا بھرپور جواب دیا اور واضح کیا کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ دجال اور کذاب ہے۔ ان حضرات علماء کرام میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید میں سب سے زیادہ خدمات جن شخصیت نے سر انجام دی وہ جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سب سے شدید ناقد اور پیچھا کرنے والے تھے۔ سن 1326 ہجری بمطابق 1908 میں غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مباہلے کا چیلنج دیا اور دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے دعا کیا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اسے سچے کی زندگی میں موت سے دوچار کر اور اس پر طاعون کی ایسی بیماری مسلط فرما جو اس کی موت کا سبب بن جائے۔ اس دعا کے بعد 1 برس بعد مرزا اپنی بد دعا کا شکار ہو گیا۔ مرزا کا سسر بیان کرتا ہے کہ مرزا کا مرض جب بہت بڑھ گیا تو اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں اس کی طرف گیا اور دیکھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے سخت بے چین تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے ہیضہ کی بیماری لگ گئی ہے۔ یہ اس کی آخری بات تھی اور پھر وہ اس کے بعد کوئی واضح لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکا اور وہ مر گیا۔ خود مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ بعض لوگوں میں یہاں پر ایک اشکال کا شکار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹے دجال مدعیان نبوت کی تعداد 30 بیان فرمائی ہے، جبکہ امر واقع اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مدعیان نبوت کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد صرف وہ ہیں جنہیں حکومت، شہرت اور پیروکار نصیب ہوئے۔ جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو ان چیزوں سے محروم رہے تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ 30 لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد 12ویں نشانی ہے امن اور خوشحالی کی کثرت۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہروں کی کثرت نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چل کر مکہ پہنچے گا اور دوران سفر اسے راستہ بھولنے کے سوا کوئی خوف نہ ہوگا، اور البتہ حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل اور خون ریزی۔ اس کے بعد 13 نمبر، حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور، کہ مدینہ کے قریب ایک زبردست آگ ظاہر ہوگی جو کہ ظاہر ہو چکی ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ یعنی ملک شام کے شہر حوران کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھیں، جیسا کہ اس کا حدیث میں ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا تھا، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک ارض حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ 3 ماہ تک موجود رہی، اور یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ مدینہ کی خواتین اس کی روشنی میں سود کاتا کرتی تھی، اور یہ واقعہ سن 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات کو واقع ہوا تھا۔ اس کے بعد 14 نمبر ہے ترکوں سے جنگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے، چپٹی ناک والے ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ ان کے چہرے گویا ایسی ڈھالیں ہوں گی جن پر چمڑا لگایا گیا ہوتا ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والی جلد سے بنے ہوں گے۔ یہاں ترکوں کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ ترکوں کے 22 قبیلے تھے۔ ذوالقرنین نے 21 قبائل کے لیے تو دیوار بنا دی تھی، مگر ایک قبیلہ بچ گیا تھا، وہی ترک کہلائے۔ انہیں ترک اس لیے کہا گیا کہ انہیں یعنی کہ ان کو دیوار کے باہر ترک کر چھوڑ دیا گیا اور دیگر قبائل کے ساتھ انہیں بند نہیں کیا گیا تھا۔ حدیث میں بیان کیے گئے لوگوں سے مراد وہ تاتاری منگول ہیں جنہوں نے 656 بمطابق 1258 میں متعدد اسلامی ممالک میں تباہی پھیلا دی اور بے شمار لوگوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا، مگر بالآخر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد 15 نمبر پر جو نشانی ہے، کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظالم و جابر حکمرانوں کے کارندے لوگوں کو ایسے کوڑوں سے ماریں گے جو گائے کی دم سے مشابہ ہوں گے۔ ان کوڑوں کی مختلف قسمیں ہیں جن میں چمڑے کے، بجلی کے، ربڑ یا پلاسٹک کے اور درختوں کی شاخوں سے بنے ہوئے کوڑے شامل ہیں۔ حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس گایوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔ یہ ظالم اللہ کی ناراضی کی حالت میں صبح کریں گے اور اس کے غضب کی حالت میں ہی شام کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی ساعت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔